ان اول ما یحاسب به العبد، بندے سے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، من عملہ، تمام اعمال میں سے اس کے عمل کا، صلاتہ، وہ اس کی نماز ہے جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ فإن صلحت فقد افلح، جس کی نماز ٹھیک ہوگی وہ فلاح پا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ اب قرآن کہتا ہے مومن فلاح پا کے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فإن صلحت فقد افلح، جس کی نماز ٹھیک ہوگی وہ فلاح پا گیا۔ تو پتہ چلا نماز وہی قبول ہے جو خشوع و خضوع والی ہے۔ جس طرح حضرت حاتم نماز پڑھا کرتے تھے، باجزید بستامی نماز پڑھا کرتے تھے، جنید بغدادی جس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح بابا فرید الدین اور داتا علی حجویری نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرح شاہ لسانی، پیر کیلانی، شیر ربانی نماز پڑھا کرتے تھے، نماز وہ قبول ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، ارکان خمسہ میں شہادت توحید و رسالت کے بعد جس فریضے کی بجاوری کا حکم دیا ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور نماز کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں بھی اس کی فرضیت کا بیان ہے، اور علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے اور وہ متفق ہیں کہ نماز فرض ہے، اس کی فرضیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا میں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، یا نبی اللہ، اے آقا آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یا محبوب عمل کون سا ہے؟ جو رب کے ہاں بڑا ہی محبوب عمل ہے، آپ اس کے متعلق ہمیں اویئرنس دیں، ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، تمہارے رب کو جو سب سے محبوب عمل ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ وقت کے بعد تو ہر کوئی پڑھتا ہے، اکثر یہ آیات آپ سنتے رہتے ہیں اور لکھی ہوتی ہیں کہ نماز اوقات مقررہ پر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز اوقات مقررہ پر مومنوں پر فرض ہے۔ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی فرضیت یہ ہے کہ اس کو وقت پر ادا کیا جائے، اور اللہ کو بھی سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، کہ بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ فلاح کون پا گئے؟ جس کی نماز میں خشوع بھی ہے اور خضوع بھی ہے۔ یہ 12 مرتبہ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر چکا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مقام نہیں تو گویا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا لحاظ رکھو۔ یہ سن رکھی ہے آپ نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کی بچپن کی عمر تھی، تو آپ نے کسی اما جان کو، کسی وڈیری مائی کو دیکھا، ضعیف العمر ہے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے، کہ آپ خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہی ہیں۔ آپ اس وقت چھوٹے تھے، تو آپ نے تھوڑا سا غور سے دیکھا کہ نماز پڑھنے والی اماں ہے، مگر نماز کے دوران ہی بچھو نے 40 مرتبہ اس اماں کو ڈسا، ڈنگ مارا 40 مرتبہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کی بچپن کی عمر تھی، حیران ہوئے کہ اماں کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا اور اس کی حالت میں فرق نہیں آیا۔ اسے محسوس تک نہیں ہوا کہ مجھے ڈنگ مار رہا ہے یہ بچھو، مجھے ڈس رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک چھوٹے تھے، آپ نے پوچھا نماز سے، جب اماں جی فارغ ہوئے تو پوچھا اماں جان آپ نماز پڑھ رہی تھیں، میں نے دیکھا کہ 40 مرتبہ اس بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل نہیں ہوا، آپ کی حالت میں کوئی بے قراری نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اماں جان کہنے لگی اے عبداللہ بن مبارک سن لے، میں کام اس کا کر رہی تھی جس کا اعلان ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، میں نماز رب کی پڑھ رہی تھی، کام خدا کا کر رہی تھی،
خدا کے کام میں اپنا کام کس طرح کر سکتی ہوں؟ یہ کام میرے خدا کا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کا اعلان ہے کرو۔ تو میں کام خدا کا کر رہی تھی، اس میں اپنی عادت نہیں چلا سکتی۔ بچھو ڈستا ہے تو ڈس جائے، سانپ تکلیف پہنچاتا ہے تو پہنچا دے، اگر کوئی موذی جانور آتا ہے تو آ جائے۔ اماں جی نے بتایا بچھو 40 مرتبہ ڈسے، تیرے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، تجھے پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کہاں پر ہے، یا خدا تیرے سامنے ہونا چاہیے یا خدا کا قرآن تیرے سامنے ہونا چاہیے۔